غزوہ بدر یوم الفرقان اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی۔ اسی غزوہ کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے آیت نمبر 123 ہے، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب کہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قافلہ میں ابو سفیان اور مخرمہ بن نوفل اور عمر بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور کرزن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو صحابہ کی بڑی تعداد اسی حال میں روانہ ہو گئی۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوج تھی، نہ راشن تھا، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرمایا کہ ممکن ہے اس سفر میں قریش مکہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگ کی نوبت بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین فوراً تیار ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سردار کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کا کہا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور واپس ہونے کو تیار نہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کے گلے میں تلوار لٹکا دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلہ کا پتہ چلائیں وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ دوسری طرف قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنائی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے، اور مسلمانوں نے اس کا قافلہ روک کر قافلہ کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ کفار مکہ کا یہ سارا واقعہ، ساری بات سننے کے بعد ان کے اندر ایک خوف کی خبر جب پھیلی تو ہلچل سی مچ گئی۔ تمام قبائل قریش اپنے گھر سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا مکمل انتظام، قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ رمضان 6 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے تھے، یعنی یہ 17 رمضان کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔
رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے تھے، یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی، ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کی۔ رمضان یعنی 17 رمضان 6 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ ذکر الہی کے کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے، یعنی ذکر الہی کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مفہوم ہے جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر یہ 13 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کا سکون دل کا سکون قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو کر انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے کندھے مبارک پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھری ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اب بس کیجئے، خدا اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، اب جس کا مفہوم ہے سورہ القمر آیت نمبر 58 ہے۔ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے آمن بن الحضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت محجہ رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینہ پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں حضرت عوف اور حضرت معاذ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نسب پوچھا، جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین ہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے۔ ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور بالآخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے عتبہ کو مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، دونوں نے ایک دوسرے پر خوب مقابلہ کیا ایک دوسرے کا، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار ڈالا، یعنی حضرت علی نے ولید کو جہنم واصل کیا۔
مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھے اور شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ وہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ پس پھر کیا ہوا، دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما تھے، جو افراء کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے بازو کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اسے زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا؟ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصار لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے اور اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر بغل سے تلوار گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھی اتارا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے اور اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی ضرب کے اثرات صاف صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت فنا ہو گئی۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے مہاجر اور 8 انصار تھے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔
شہدائے مہاجرین اور شہدائے انصار بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ کفار مکہ جب قیدی بن کر مدینہ آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت مجمع طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا اور حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کرام کے گھروں میں رہنے لگے۔ صحابہ کرام نے ان سے بہت حسن سلوک فرمایا، ان کو گوشت روٹی کھلائی اور خود کھجوروں پہ گزارا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کیا جائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ چنانچہ 4000 فدیہ پہ ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور کچھ جو مفلس قیدی تھے ان کو مفت میں رہا کر دیا گیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کو مسلمانوں کے 10-10 بچوں کو، انصار کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسلام کا یہ پہلا معرکہ 17 رمضان المبارک اور سن 2 ہجری کو یہ وقوع پذیر ہوا، اور اس میں ٹوٹل جو مسلمان تھے وہ 313 تھے اور کفار 1000 تھے۔ 14 اس میں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 70 اس میں جو نان مسلم تھے، کفار تھے، وہ جہنم واصل ہوئے، اور 70 سے زائد جو ہے وہ قیدی ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو فتح سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 صحابہ کے ساتھ یہ جنگ مسلمانوں نے 1000 کفار قریش مکہ جن کا سردار ابو جہل تھا، جن کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ جو بدر ہے مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جنگ میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار قریش قتل ہوئے۔ 36 جو کفار تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم فرمایا۔ 70 سے زائد جو کفار قریش تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور بعد میں ان کو 4000 درہم فدیہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس طرح مسلمانوں کی جو پہلی جنگ تھی، باقاعدہ جنگ، یہ غزوہ بدر تھی، اس کا یہ مکمل احوال تھا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی اگلی ویڈیوز کے اندر تمام اسلامی غزوات کی مکمل تفصیل اسی طرح بیان کی جائے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔